پھر ہم آپ کو اس پروگرام ماہ ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس پروگرام میں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ساتھ شامل تھے ابو ذر زیدی، جو کہ شہید استاد سبط جعفر زیدی صاحب کے فرزند، اور بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے پیش کیے۔ اور اس میں ابھی ہمارے اس پروگرام کا جو آج کا موضوع ہے وہ رمضان اور مغفرت کے حوالے سے، اور اس میں ہمارے ساتھ ابھی اس موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی علامہ سید مرتضیٰ عباس رضوی کربلائی صاحب قبلہ شریک ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بھی جو ہے گفتگو کریں گے۔ اور اس وقت جو ہے میں گزارش کروں جناب محمد شاہین سلطانی صاحب آپ سے قبلہ کہ آپ جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ انشاءاللہ درود پڑھیے صاحب۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ کیسا وہ سما ہوگا کیا کہنے کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچائے جانا ہے آہستہ قدم رکھنا، ہر جا پہ ملائک کی، ہر جا پہ ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہو جائے جو وابستہ سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، کیسا وہ سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور اس وقت ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ ہے رمضان اور مغفرت
اور آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین حضرت علامہ سید مرتضی عباس رضوی کربلائی صاحب آل باقر العلوم اور فرزند ہیں آیت اللہ ابن حسن کربلائی صاحب قبلہ، جن کو پاکستان میں رہنے والے تو یقینی طور پہ جانتے ہیں آیت اللہ ابن حسن کربلائی صاحب قبلہ کو، اور ان کے علاوہ لکھنؤ انڈیا کے جو لوگ ہیں وہاں کے لوگ تو بخوبی ان سے واقف ہیں، کیونکہ اس خانوادے میں ان کا پورا گھرانہ جو ہے وہ علمی گھرانہ ہے اور تعلیم دین آل محمد کے حوالے سے جانا پہچانا گھرانہ ہے، اور لکھنؤ کے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں وہ یقیناً ان کی شخصیت سے واقف ہیں، اور کیونکہ وہ لکھنؤ میں بھی بہت خدمات ہیں علامہ صاحب کی، ان کی پورے خاندان کی، اور امام جمعہ ہیں جناب قبلہ مرتضی عباس رضوی کربلائی صاحب قبلہ امام جمعہ ہیں مسجد شاہ نجف کراچی پاکستان سے، اور ڈائریکٹر ہیں زہرا اکیڈمی پاکستان کے، اور اس وقت ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں اور اس اہم موضوع پہ گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی رمضان اور مغفرت کے حوالے سے، اور میں اس پروگرام میں حضرت علامہ مرتضی عباس رضوی کربلائی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں ہدایت ٹی وی پہ اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے رمضان اور مغفرت کے حوالے سے، اور جیسے کہ مغفرت کا یہ ایام ہے جو کہ دوسرا عشرہ کہلاتا ہے مغفرت کے حوالے سے، تو اسی موضوع پہ ہماری آج گفتگو ہوگی، اور میں جاننا ہی چاہوں گا کہ رمضان جو 3 عشروں پہ جس میں 3 عشرے ہیں، جس میں پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا نجات کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ اس عشرے کا جو مطلب دوسرا عشرہ ہے اس کے سے مراد کیا ہے، اور اس کے میں کیا مطلب اس کا کیا مطلب ہے اس عشرے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی اپنی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا۔ ماہ مبارک رمضان رحمت کا اور مغفرت کا مہینہ ہے، بے شک، جیسا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے پہلے ہی اپنے ایک مشہور خطبے میں جو کہ خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، بے شک، آپ نے فرمایا قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والمغفرہ، تو یہ پورا ماہ مبارک رمضان مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اب اس کی جب تفصیل بیان کرنے کی جائے تو اسی خطبے میں پھر بعد میں آپ نے فرماتے ہیں کہ اس کا پہلا عشرہ جو ہے اس کا پہلا 10 دن جو ہے وہ رحمت ہے، دوسرا حصہ جو ہے اس کا وسط کا حصہ جو ہے وہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے اس کا وہ عتق من النار ہے، یعنی جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ بے شک، اور اس کی خصوصیت اس میں یہ ہے کہ امام رضا السلام کی بھی حدیث میں ایک تعبیر آئی ہے کہ وہ سیئات فیہ مغفورہ، چونکہ اس میں گناہ اور معصیتیں مغفور ہوتی ہیں، ان کی مغفرت ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پہ اس کو مغفرت کا عشرہ کہا جاتا ہے۔ بالکل۔ علامہ صاحب اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مغفرت کے لیے وسیلے کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ نے سوال فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ایک تو بنیادی طور پہ وسیلے کا حکم دیا ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ دیکھو اللہ کی طرف وسیلے تلاش کرو، اور خاص طور پہ استغفار اور مغفرت کے حوالے سے تو بڑی ہی تاکید کی گئی ہے کہ مغفرت کے لیے اور استغفار کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور وہ لوگ کہ جو اس وسیلے سے منہ موڑتے ہیں یا وسیلہ تلاش نہیں کرتے خاص طور پہ مغفرت کے حوالے سے، ان کی بڑی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ منافقون میں بھی ان کی مذمت کی گئی ہے کہ لووا رؤوسہم، وہ اپنا منہ پھیر لیتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ رسول کے پاس آئیں اور مغفرت کے لیے ان سے دعا کروائیں۔ یا اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو ہے یہ سورہ نساء میں بھی فرمایا ہے کہ اگر وہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے وہ تمہارے پاس آ جاتے اور استغفار کرتے اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے۔ تو یعنی گویا کلید ہے مغفرت کی وسیلہ، اور وہ بھی محمد و آل محمد کا وسیلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا علامہ صاحب۔ میں اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ مغفرت عمومی طور پہ لوگ اسی حوالے سے جانتے ہیں کہ مرحومین کی مغفرت کے لیے دعائیں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اسی حوالے سے، لیکن کیا زندہ لوگوں کے لیے بھی مغفرت اس ماہ مبارکہ میں ہوتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیں مغفرت بیسیکلی جو اس کا روٹ ورڈ ہے وہ غفارہ سے نکلا ہے، اور اسی سے ہم لفظ یوز کرتے ہیں استغفار۔ استغفار اپنے لیے بھی ہوتا ہے، دوسرے کے لیے بھی ہوتا ہے، اور سب سے پہلے جب آپ دعا کرتے ہیں قنوت میں بھی آپ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی ولوالدی، میری مغفرت فرما۔ اب ظاہر میں تو خود زندہ آپ کے لیے مانگ رہا ہوں، اور میرے والدین کے لیے مغفرت، اب چاہے والدین بھی زندہ ہوں یا اس دنیا میں نہ ہو، تو مغفرت سب کے لیے عام ہے۔ مغفرت کی دعا کرنا وہ سب کے لیے، زندوں کے لیے بھی اور مرحومین کے لیے بھی۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ نماز میں جو دعائے قنوت ہوتی ہے پڑھی جاتی ہے، اس میں مغفرت کے بارے میں پکارا جاتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے اس دعائے قنوت کی؟ جی
خاص طور پہ نماز میں جو ویسے تو قنوت کے اندر کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جن دعاؤں کی بڑی تاکید ہے ان میں سے ایک اس بات کی تاکید ہے کہ انسان قنوت میں استغفار کرے اور مغفرت کی دعا کرے، اور وہ بھی خاص طور پہ جو سحر کے وقت اگر نماز پڑھ رہا ہے یا وتر کی جو نماز پڑھ رہا ہے، نماز شب کے بعد جو پڑھ رہا ہے، اس کے اندر 70 مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو اس کی خاص اہمیت ہے، چونکہ وہ وقت استغفار ہے، وقت مغفرت ہے، اور والدین کے لیے استغفار کرے، والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو اس کی اہمیت اس وجہ سے کہ وہ خاص اوقات ہیں اور خاص مقامات ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو مغفرت سب سے اچھی دعا ہے۔ لہٰذا قنوت میں، نماز کے قنوت میں، ہر نماز کے قنوت میں، اور خاص طور پہ نماز شب میں جب آپ نماز وتر پڑھتے ہیں تو اس کے قنوت میں یہ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ 70 مومنین کے لیے استغفار کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، اس میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ ائمہ کرام علیہ السلام نے مغفرت کے سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جی، میں آپ کی توجہ دلاؤں گا اسی حوالے سے کہ ایک تو ماہ مبارک رمضان کے تعلق سے جو ہے وہ مولا علی کا ایک قول ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں کثرت سے دعا کرو اور استغفار کرو۔ بالکل۔ پھر دعا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دعا کے ذریعے سے تم سے بلا دور ہوتی ہے، اور استغفار کے نتیجے میں تمہارے گناہوں پر گویا پردہ ڈالا جاتا ہے، وہ محو کر دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ بالکل۔ تو یہ بہت ہی اہم، اسی طریقے سے یہ ماہ مبارک رمضان کے بارے میں امام رضا اسلام کی ایک حدیث کی تعبیر یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں کسی کی مغفرت نہیں ہوئی تو پھر کس مہینے میں اس کی مغفرت ہوگی۔ تو انتہائی مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اس سے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا، سورہ مبارک نور میں ایک جگہ پر ارشاد ہوتا ہے یہ شرائط مغفرت میں، ظاہر ہے کہ یہ پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اپنے لیے مغفرت طلب کرنے کا، دوسروں کے لیے مغفرت طلب کرنے کا۔ تو کیسے ہم مغفرت طلب کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں کیسے ہم رہیں کہ مغفرت ہمارے شامل حال ہو۔ اللہ تعالیٰ بڑے واضح فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، دیکھو معاف کر دو اور درگزر کر، یعنی معاف کر، یعفو پہلے کہا معاف کر دو، پھر کہا یسفحوا۔ اب یسفحوا بڑی عجیب چیز ہے، ایک مرتبہ آپ کسی کو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل میں کچھ رکھتے ہیں، جی ہاں بالکل، لیکن یسفحوا کیا ہے کہ آپ دل میں بھی کچھ نہ رکھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں، کہتے ہیں الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم دوست نہیں رکھتے، یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ تو بس اگر ہمیں اللہ کی بخشش چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ساتھیوں، اپنے ہمسایوں، اپنے دوستوں، اپنے قریبی لوگوں کی غلطیوں کو درگزر کریں۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ غلطیوں کو معاف کرنے میں آپ سزا کو معاف کریں گے اور اس کے بعد بالکل درگزر کریں، تو یہ گویا فارمولہ ہے اللہ کی مغفرت کو حاصل کرنے کا، کہ ہم دوسروں کو، دنیا میں جو رہتے ہیں، چھوٹے ہیں ہمارے بڑے ہیں، ان کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کریں اور بھول جائیں ان کو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو بھول جائے اور وہ ہمیں ہماری درگزر کرے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب، میں یہاں پہ یہ جاننا بھی چاہوں گا کہ میرے خیال سے ہماری کال ڈراپ ہو گئی اور ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بالکل علامہ صاحب نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، اس میں یہی ہے کہ ہمیں غلطیاں معاف کر دینی چاہیے، اور صرف غلطیاں معاف ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے دل سے نکال دینا چاہیے ان غلطیوں کو۔ جب تک اس کی جو ہے آپ غلطیوں کو بالکل ختم نہیں کر دیں گے اپنے پاس سے اور دل سے اس کو معاف نہیں کر دیں گے، جب تک وہ مغفرت نہیں ہوتی۔ تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی اس ماہ مبارکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں اور پروردگار عالم کے اس رحم و کرم سے استفادہ حاصل کریں، اس سے ان کی۔ اور ہمارے ساتھ علامہ صاحب دوبارہ اس وقت موجود ہیں۔ علامہ صاحب، میں لائن ڈراپ ہو گئی تھی، میں ایک دفعہ پھر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ نماز مغفرت والدین کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کے بارے میں کیا آیا ہے احادیث کے اندر؟ جی، والدین کا جو مقام شریعت نے مقرر کیا ہے اور معین کیا ہے بڑی عجیب و غریب، ظاہر ہے کہ اس وقت وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ جی سورہ لقمان میں جیسے کہ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اب وہ میں آج پوری چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کے بعد یہ وصیت کیا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا وصیت کی ہے؟ ایک ہی وصیت کی ہے یہاں پہ، ان اشکر لی، کہ میرا شکر ادا کرو، وَلِوَالِدَيْكَ، اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ تو اب ظاہر ہے کہ والدین کا شکر اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے دعائے خیر کی جائے، اور بہترین دعائے خیر دعائے مغفرت ہے، چاہے والدین حیات ہوں یا حیات نہ ہوں، ان کے لیے دعا خیر کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا۔ اب اگر خاص طور پہ جو دعائے نماز مغفرت والدین، جو اگر کسی کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں تو یہ نماز خاص طور پہ وارد ہوئی ہے، تو اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ انسان اپنے والدین کے لیے، حدیث میں تعبیر آئی ہے کہ بہت سی اولاد ایسی ہوتی ہے
جو والدین کی زندگی میں ان کی گویا آنکھ ہوتی ہے یا ان کی نافرمان ہوتی ہے, لیکن اس کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے ان کے انتقال کے بعد. اب ان کے لیے مغفرت کی اتنی دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ اس اولاد کو ان کا فرما بردار اولاد میں لکھ دیتا ہے, ان کی فرما بردار اولاد میں لکھ دیتا ہے. تو اب یہ اتنی اہمیت ہے اس بات کی کہ انسان مغفرت کی دعا کرے اور ان کے لیے عمل خیر انجام دیتا رہے. کیا کہنے. میں بہت شکر گزار ہوں علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت فرمائی, اور دعا گو پروردگار عالم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کی. اور یہ تھے حجت اسلام علامہ سید مرتضیٰ عباس رضوی کربلائی صاحب, جو کہ فرزند آیت اللہ ابن حسن کربلائی صاحب, وہ اور زہرا اکیڈمی جو پاکستان میں اس کے جو ہے صدر بھی, اور وہاں شاہ نجف امام بارگاہ کے نماز پیش امام جمعہ جو ہے وہ ہیں, اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرمائی. اس میں یقینی طور پر مغفرت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آئیں, اور والدین کی جو نماز مغفرت ہے اس کے حوالے سے بھی جو انہوں نے بیان فرمایا وہ بالکل اس میں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اور ان ایام میں جو مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ پروردگار کے حضور پیش ہوں, اور ایک دوسرے کے جو کیے ہوئے جو غلطیاں ہیں ان کو, جو ان کے دلوں میں قدورتیں ہوتی ہیں, انہیں ختم کیا جائے, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار سے پیش آیا جائے. اور جو مہینہ ہے یہ محبت اور پیار ہی کا درس دیتا ہے, اور ایمان کو جو ہے مضبوط کرتا ہے یہ مہینہ. اور مغفرت میں تو جو ہے مغفرت کا مہینہ اور مغفرت کا یہ عشرہ پروردگار عالم نے یہ رکھا ہے اس لیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ایک دوسرے ان چیزوں کو سمجھ سکیں, قرآن کے احکامات کو سمجھ سکیں, اس پہ بہتر طریقے سے چل سکیں. اور میں جناب شاہین سلطانی صاحب آپ کی طرف آؤں گا, اور میں اب چاہوں گا کہ آپ جو ہے منقبت جو ہے پیش کریں. اس سے پہلے میں دو نعت کے شعر پیش کیا کہنے. بالکل 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 کیا کہنے. اللہم صلی اللہ محمد وسلم. کیا کہنے. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے. رکتے ہیں یہیں آ کے قدم اہل نظر کے. اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے. اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے. اور آزم میری زبان کہاں اور کہاں وہ ذات. کیا کہنے. آزم میری زبان کہاں
صفت نام اپنا ان کے ذکر سے چمکا رہا ہوں میں ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت نعت آپ نے پیش کی. اور اس میں جو ہے خوبصورتی میں یہ چاہوں گا کہ منقبت بھی اگر آپ پیش کر دیں، اور انشاءاللہ ایک منقبت ہم نے اور بھی آپ سے سننی ہے، لیکن وہ تو اگلے انشاءاللہ کسی پروگرام میں سنائیں گے آپ، اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ، میں نے سنی آپ کی. تو آج جو ہے کون سی آپ منقبت سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ در خیبر کو جا توڑا، کیا شجاعت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ، علی بابا نبی نانا، کیا کہنے، کیا شرافت ہو تو ایسی ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ. مجھے آپ نے یاد کرا دیا، یہ 25 سال پہلے میں نے لاہور میں پڑھی تھی. سبحان اللہ. صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. در خیبر کو جا توڑا، شجاعت ہو تو ایسی ہو. کیا کہنے، سبحان اللہ. در خیبر کو جا توڑا، شجاعت ہو تو ایسی ہو. علی با نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو. علی با نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. کٹایا سر کو سجدے میں، نہ کی جنبش نہ دم ہارا. کیا کہنے. کٹایا سر کو سجدے میں، نہ کی جنبش نہ دم ہارا. لبے دریا کے پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. لبے دریا کے پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو. اور نماز عصر لے جا کر پڑھائی، سب کو جنت میں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. نماز عصر لے جا کر پڑھائی، سب کو جنت میں. شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شہیدوں کی جماعت کی امامت ہو تو ایسی ہو. در خیبر کو جا توڑا، شجاعت ہو تو ایسی ہو. علی با نبی نانا،
شرافت ہو تو ایسی ہو. سبحان اللہ. خدایا وقت مرنے پر زبان سے کلمہ جاری ہو. محمد ہوں علی ہوں فاطمہ شبیر و شبر ہو. محمد ہوں علی ہوں فاطمہ شبیر و شبر ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت منقبت آپ نے پیش کی، اور میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرمائی، اور انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر آپ سے انشاءاللہ سنیں گے. اور جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں جو بھی ہوگا اس میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان سے فرمائشیں جو ان کے پڑھے ہوئے کلام ہیں وہ بھی ان سے سنیں گے. اور کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن، پاکستان ریڈیو پاکستان لاہور میں جو ہے مشہور معروف نعتیں جو ہیں انہوں نے پیش کی، اور اس حوالے سے بھی ہم ان سے بہت ساری گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کسی پروگرام میں. اور اس میں بہت شکر گزار ہوں علامہ سید مرتضیٰ عباس رضوی کربلائی، جو کہ فرزند آیت اللہ ابن حسن کربلائی صاحب نے شرکت فرمائی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام سوالات کے جوابات دیے، اور مقصد مغفرت جو رمضان اور مغفرت کے حوالے سے جو ہمارا موضوع تھا اس موضوع پہ بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی. اور اس میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں استاد سبط جعفر، شہید سبط جعفر صاحب کے فرزند جناب ابو ذر زیدی صاحب کا، کہ انہوں نے بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائی. لیکن کال ڈراپ ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور پروگرام میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ امام حسن مجتبیٰ کی جو ولادت کے ایام آ رہے ہیں اس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ یقینی طور پہ اس پروگرام میں شرکت فرمائیں گے ابو ذر زیدی صاحب. اور انشاءاللہ نور علی نور صاحب بھی ہمارے اس پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اور بھی ہمارے شعراء اور منقبت خواہ کراچی سے، یو کے سے، پاکستان سے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں شرکت کریں گے. اور انشاءاللہ دوبارہ ہم ابو ذر زیدی کو ہم امام حسن کی ولادت کے ایام میں اس دن جو ہے لازمی طور پہ اسی پروگرام میں ماہ ہدایت میں انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے. اور میں تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو بھی شکر گزار ہوں، اور مجھے اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کی بات.